وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز شروع کر دی اور پینٹ کے پائنچے مڑے ہوئے تھے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ سوال جناب مہران رضا صاحب جو سورت کے رہنے والے ہیں انہوں نے پوچھا تھا۔ دوسرا سوال، زید نے جلد بازی میں نماز شروع کر دی۔ نماز شروع کرنے کے بعد دھیان گیا کہ بازو میں یا سامنے تصویر ہے، تو اس وقت زید کیا کرے؟ اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز توڑ کے پھر سے پڑھے یا مکمل کر کے پھر دہرائے؟ سورت شہر سے یہ سوال جناب اویس رضا صاحب نے پوچھا تھا۔ دونوں سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 264 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑا سمیٹنے اور گرسنے سے منع فرمایا۔ بخاری شریف کتاب الاذان باب لا یکف شعرا میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی 7 اعظم ولا یکف شعرہ ولا ثوبہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، اور یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بال اور کپڑے کو نہ گھسیں نہ سمیٹیں۔ اور فتاوی فقیہ ملت جلد 1 صفحہ نمبر 178 پر ہے، پینٹ کو نیچے یا اوپر سے موڑ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، یعنی ایسی نماز کو کپڑے درست کرنے کے بعد، یعنی اگر مڑے ہوئے ہوں تو کھول کر پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ رہی بات جاندار کی تصویر کے مسئلے کی، تو اگر نمازی کے دائیں بائیں آگے پیچھے یا اوپر کی جانب جاندار کی تصویر ہو، چاہے لٹکی ہو یا ٹنگی ہو یا دیوار پر پینٹ کی ہوئی ہو یا عزت کی جگہ پر رکھی ہوئی ہو جیسے ٹیبل وغیرہ پر رکھی ہوئی ہو یا سجدے کی جگہ پر ہو، اور ان تمام صورتوں میں تصویریں ظاہر ہوں چھپی ہوئی نہ ہوں، تو نماز مطلقاً مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایسا ہی فتاوی رضویہ جلد سوم صفحہ نمبر 448 پر ہے، اور بہار شریعت حصہ سوم صفحہ نمبر 141 پر ہے۔ اب رہی بات یہ کہ نماز شروع کر دی اور بعد میں دیکھا کہ آستین یا پینٹ یا پائجامہ کا پائنچہ مڑا ہوا اور فولڈ کیا ہوا ہے، تو اگر عمل کثیر کے بغیر اس کو کھول کر صحیح کر سکتا ہے تو کھول لے، ورنہ اسی طرح نماز ادا کرے، نماز توڑنے کا حکم نہیں۔ جیسا کہ کوشچن آنسر سیشن میں 20 اپریل 2014 کو پوچھے گئے ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے یہی حکم صادر فرمایا، اور یہی جواب جاندار کی تصویر والی صورت کا بھی ہوگا، کیونکہ دوران نماز اسے چھپانے یا مٹانے میں عمل کثیر ہوگا، لہذا اس صورت میں بھی نماز مکمل کر لے اور بعد میں جب فارغ ہو جائے تو تصویر کو ہٹا کر یا چھپا کر نماز کا اعادہ کرے، یعنی پھر سے پڑھے، نماز توڑنے کا حکم اس صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ اب رہی بات عمل کثیر کسے کہتے ہیں، تو بہار شریعت حصہ سوم صفحہ نمبر 129 پر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان عمل کثیر اور عمل قلیل کی تعریف اور ڈیفینیشن یوں بیان کرتے ہیں کہ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے، بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں، تو وہ عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شبہ و شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں، تو عمل قلیل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔